فضائل اعمال جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو اپنے وقت کے خدا ترس عالم اور محدث تھے، جو اپنے وقت کے متقی اور پرہیزگار تھے، جن کی وجہ سے کتنے انسانوں کے دلوں میں ولولے تڑپنے لگے، نئی امنگی پیدا ہو گئی، اور کتنے گمگشتہ راہ لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے اور ہدایت پر آ گئے، جنہوں نے اوجز المسالک موطا امام مالک کی جب شرح لکھی، جو حدیث کی کتاب ہے، تو عرب کے لوگ بھی اس پر آشش کرنے لگے اور ان کو مبارکباد دینے لگے۔ انہوں نے فضائل اعمال لکھی، اعمال کی فضیلتوں کے بارے میں حدیث جمع کی، اس کا نام پہلے تو تبلیغی نصاب، بعد میں فضائل اعمال کے ساتھ مشہور، پورے عالم کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی تلاوت کی جاتی ہے تو صرف وہ فضائل اعمال ہے۔ کتنی انسانوں کے دلوں کے اندر انہوں نے، اس کتاب نے ایمان کی حرارت پیدا کر دی ہے، اور کتنے انسانوں کو اس نے دلوں کے اندر اعمال کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ کتنے بھٹکے ہوئے لوگ اس کتاب کی وجہ سے صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے، روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے اور صدقہ کرنے کے، درود شریف پڑھنے کے بالکل پابند بن گئے، قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرنے لگے، صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے، اور انہوں نے حج بھی کیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر امنگیں پیدا کی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ لیکن اب ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ایسی کتاب کے اوپر بھی طرح طرح کے طعنے کستی ہے، آوازیں کستی ہے، اور الزام لگاتی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے، والعیاذ باللہ، اس کے اندر خرافات ہیں، اس کے اندر بلا دلیل بلا سند حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر موضوع اور من گھڑت حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر ضعیف حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے جن کو میں اپنی زبان پر لانا مناسب نہیں سمجھتا، آپ حضرات کے سامنے اس مسجد کے اندر ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ فضائل اعمال کو یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر حدیثیں بغیر سند کے زیادہ تر بیان کی گئی ہیں، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اس لیے اعتراض نہیں ہے، خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ فضائل کی روایات کے اندر بہت توسع ہے، اور ضعیف احادیث بھی قابل تسامح ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اندر وسعت ہے، اور اگر ضعیف بھی ہو سند کے اعتبار سے تو اس میں چشم پوشی کر لی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مسئلے ثابت نہیں کیے جاتے، ان سے استدلال نہیں کیا جاتا، ان سے کسی مسئلے کے اوپر صحت کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ تمام محدثین کا یہ اصول ہے کہ فضائل کے اندر، ترغیب اور ترغیب کے اندر، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈر اور خوف دلانے میں اور اللہ کی رحمت کی امید دلانے میں اگر حدیث کے اندر کسی درجے کا ذوف بھی ہو تو وہ حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر بھی اسی کو بیان کیا ہے، اور دوسرے حضرات نے یہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو اس زمانے میں محدثین گزرے ہیں اس اصول کو بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث جو ہے فضائل کے اندر معتبر ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر سند بیان نہیں کی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو بیان کر دیا کہ اس کے متابعات ہیں، اس کے شواہد ہیں، یعنی اس کے علاوہ ایسی اور سندوں سے حدیث منقول ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور یہ مضمون دوسری حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ اصول قرآن کریم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں اگر یا گواہ کی ضرورت پڑے تو دو عورتیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایمان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اس لیے اگر فضائل کے اندر کسی حدیث کی سند میں کمزوری بھی ہے تو دوسری سند سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کمزوری کو بھی پورا کر دیا جاتا ہے، اور وہ کمزوری صرف قوت حافظہ کی کمی کی وجہ سے، اگر معمولی قوت حافظہ میں کمی ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر ذوف کا حکم لگا دیا جاتا ہے، لیکن دوسرے محدثین نے اس کو نقل کر دیا تو وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام محدثین کا اتفاق ہے فضائل کے اندر ضعیف روایات معتبر ہیں۔ اگر اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کے اوپر انہیں اعتراض کرنا چاہیے کہ دو عورتوں کی گواہی کیوں معتبر ہے، ایک عورت کی گواہی کیوں نہیں لی گئی ہے۔ بہرحال
تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل میں اگر ضعیف روایات بیان کی ہیں تو تمام محدثین کے اصول کے مطابق بیان کی ہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، اور یہ فضائل اعمال شرک کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں عجیب عجیب جو رونما نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شرک کی عینک اور چشمہ لگا کر اس کی تلاوت کرے گا اسے شرک ہی شرک نظر آئے گا، اور جو توحید کا چشمہ لگا کر فضائل اعمال کی تلاوت کرے گا اسے اس کے اندر توحید ہی توحید نظر آئے گی۔ دیکھو ایک تو اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت ہے، اس کے مطابق جو نظام چلا آ رہا ہے کہیں گے یہ اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت ہے، اور جو اس کے خلاف اگر ہو جائے تو اسے کہیں گے خرق عادت۔ اگر نبی سے ایسا عمل ہو تو اسے کہیں گے معجزہ، اور اگر کسی ولی سے ایسا صادر ہو جائے تو اسے کہیں گے کرامت، کہ یہ اللہ کی سنت اور اللہ کی عادت کے خلاف جاری ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انسان پیدا ہوتا ہے مرد عورت کے ملاپ سے، اختلاط سے، یہ اللہ کی عادت ہے، اس کے بغیر انسان وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف حضرت آدم کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے خلاف عادت، اسے کہیں گے خرق عادت۔ تو ایک ہے اللہ کی عادت، اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے، اللہ نے ایک عادت اور ایک طریقہ جاری فرما دیا کائنات کے نظام کے اندر، اور اللہ نے خرق عادت بھی کر کے دکھایا کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، اور بغیر باپ کے بھی پیدا کیا۔ اونٹنی سے اونٹنی ہی پیدا ہوگی، اونٹنی کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن خرق عادت اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طرح اظہار کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا فرما دی، یہ خرق عادت ہے۔ سانپ سے اور سپنی سے سانپ پیدا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے خرق عادت یہ دکھا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اژدہا اور سانپ بنا کر دکھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آنکھوں کے پردے کے اوپر جھلی آ جائے، ورم آ جائے تو بینائی واپس آئے گی آپریشن سے یا دوا ڈالنے سے، یہ تو ہے عادت۔ لیکن خرق عادت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اندھے کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر اگر حضرت یوسف کا کپڑا اور کرتا ڈال دیا جاتا ہے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، یہ ہے خرق عادت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرق عادت کر کے دکھاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خرق عادت کر کے دکھایا، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے دکھایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، اور مادرزاد کوڑیوں کو بھلا چنگا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، لہٰذا یہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ عیسائیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ کا عمل اور فعل سمجھا تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ مشرک بن گئے۔ اس میں نہ اللہ کا قصور ہے اور نہ حضرت عیسیٰ کا قصور ہے۔ کس کا قصور ہے؟ عیسائیوں کی سمجھ کا قصور ہے، ان کی ذہنیت کا قصور ہے۔ انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ کا فعل سمجھا، حضرت عیسیٰ کا کرشمہ اور ان کی قدرت سمجھی، اس لیے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے جتنے بھی یہ معجزات ہیں اور خرق عادت ظاہر ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئے ہیں، اس لیے ہم فضائل اعمال پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے یہ کرامت ظاہر کی اپنے نبی کے ہاتھ پر، اللہ کی قدرت سے ہوئی۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرمایا، یہ اللہ کی قدرت سے ہوا، تو یہ اللہ کی قدرت ہی قدرت ہمیں نظر آئے گی، اللہ کی وحدانیت اور توحید ہی توحید ہمیں نظر آئے گی، تو ہمیں تو اس کے اندر توحید ہی توحید نظر آتی ہے، شرک نظر نہیں آتا۔ جو لوگ شرک کا چشمہ لگائے ہوئے ہیں ان کو فضائل اعمال کے اندر شرک نظر آتا ہے۔ اس میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور ہے، یا ان کرامتوں کا اور بزرگوں کے واقعات کا کیا قصور، یا ان بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے شرک کا چشمہ لگا کر فضائل اعمال کو پڑھا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روضہ اقدس سے ہاتھ باہر نکل آئے؟ بہت سارے کرام ایسا واقعہ ہوا۔ سید احمد رفاعی کبیر رحمت اللہ علیہ جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس سے ہاتھ باہر نکل آیا۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر پہنچے اور فرمایا بس سفر میربم چے فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آواز آئی بسلامت میروی و باز آئی کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر
خراسان واپس جا رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر واپس آؤ۔ روضہ اقدس سے ایسی آوازیں آئی ہیں، سلام کی جواب بھی ملا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے ہاتھ نکل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ اقدس سے سلام کا جواب آ جائے، کسی بات کا جواب مل جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا، اس کا جواب یاد رکھیں۔ جب کوئی یہ اعتراض کرے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ان سے پوچھنا کہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ بتاؤ یہ جو فعل صادر ہوا ہے، یہ کرامت اور معجزہ ظاہر ہوا، یہ تم اللہ کا فعل سمجھتے ہو یا بندے کا فعل سمجھتے ہو؟ اگر وہ کہتا ہے ہم بندے کا فعل سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں بندے سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بندے کا فعل ہے، کیونکہ ہم بھی انکار کرتے ہیں کہ بندے کی قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے اپنے نیک ولیوں اور اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب اگر کہے کہ اللہ کا فعل ہے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیرے نزدیک قدرت اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر نہیں کر سکتا؟ جو اللہ پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، لاٹھی کا سانپ بنا سکتا ہے، وہ اللہ کہ جو پتھروں سے چشمے جاری کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر نہ فرما سکتا؟ یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ پر چاہتا ہے اس کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اگر انکار کرے گا تو اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے اس کلام کا انکار کرنے والا ہے، اور اللہ کے کلام کا یا اللہ کے کلام کی کسی آیت کا کوئی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے وہ نکل جائے گا۔ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ایسی کرامتیں فضائل اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہیں جو نبیوں سے صادر نہیں ہوئی، جو صحابہ کرام سے صادر نہیں ہوئی۔ نبی صحابہ کرام بڑے ہیں یا اللہ کے ولی بڑے ہیں؟ تو ظاہر ہے اللہ کے ولی نہیں، صحابہ کرام بڑے ہیں۔ کوئی صحابی اللہ کے راستے میں لڑا اور اس کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو غبار گھسا ہے، بڑے سے بڑے قطب اور ولی اور ابدال اور غوث کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کو تو اتنا اونچا مقام ہے، تو کہتے ہیں جب صحابہ سے ایسی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی تو اللہ کے ولی سے اور اس انسان سے کیسے ظاہر ہو رہی ہیں؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض بھی صرف مغالطہ دینے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے کہ کسی اعلیٰ سے کوئی کام صادر نہ ہو اور نیچے والے انسان سے کوئی صادر ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ گھر میں بڑے بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں۔ صبح کو بچہ سو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نانا ابو گھر تشریف لائے ہیں، تو کیا کوئی جھٹلاتا ہے کہ ارے بڑوں نے یہ خواب نہیں دیکھا، تو نے کیسے دیکھ لیا؟ اور اس کا خواب سچا بھی ہو جاتا ہے کہ نانا ابو تشریف بھی لے آتے ہیں، پھر سب کے سب گھر والے بھی ہنستے ہیں۔ تو دیکھو بڑوں کو تو خواب نظر نہیں آیا، بچے کو خواب نظر آیا، تو کیا جو چھوٹے کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو کیا بڑوں کے ہاتھ سے ظاہر نہ ہو؟ تو کیا یہ تعجب کی بات ہے؟ اس کو بعید سمجھا جائے گا۔ اور سمجھو قرآن کریم کی آیت اور احادیث کی روشنی میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روزانہ اپنا وضو کر رہے ہیں اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، لیکن بینائی واپس نہیں آ رہی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا، وہ کرتا ڈالا گیا، فوراً بینائی واپس آ گئی۔ تو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے یا یعقوب علیہ السلام کا کرتا زیادہ بابرکت ہے؟ بتائیے۔ بینائی کرتے سے واپس آ رہی ہے، ہاتھ سے واپس نہیں آ رہی۔ کرتے کے اندر اللہ نے یہ کرامت رکھ دی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہیں لیکن وہ تخت نہ لا سکے، اور ان کے ایک صحابی نے انہوں نے کہا کہ میں پل جھپکنے کی مقدار میں اس تخت کو یہاں لے آؤں گا، اور پل جھپکنے کی مقدار میں وہ تخت لے آئے۔ تو کیا وہ صحابی حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ملک سبا کو نہ دیکھ سکے، اور ملکہ سبا کا بلقیس کا انہیں علم بھی نہیں، اور ہدہد آ کر کہتا ہے کہ میں ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو بھی وہ خبر نہیں۔ تو کیا ہدہد افضل ہو گیا جس کو یہ خبر ہے؟ پانی کے زمین کے اندر ہدہد کو پانی نظر آتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی نظر نہیں آ رہا ہے، کون افضل ہو گیا؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام مہینوں کا سفر ہوا کے دوش پر منٹوں سیکنڈوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام سے بدر جہاں افضل ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ منورہ تک کا سفر پیدل کیا ہے یا اونٹنی پر سفر کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیوں نہیں مسخر کر دیا ہوا کو کہ وہ بھی پل جھپکنے کی مقدار میں ہوا کے ذریعے ہجرت کا سفر طے کر لیتے؟ سلیمان علیہ السلام ہوا پر سفر کر رہے ہیں، مہینوں کا سفر طے کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اونٹنی کے اوپر، تو کیا حضرت سلیمان افضل ہو جائیں گے؟ یہ مغالطہ دینے کی باتیں، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ پر جو چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ مطاف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، بیت المقدس ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہاں دکھا دیا گیا، لیکن 12 میل کے فاصلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکے گئے اور آپ کو حدیبیہ پر روک دیا گیا اور یہ خبر عام کر دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 میل کے فاصلے پر بھی اس کی خبر نہ ہو سکی، اور آپ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیت المقدس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ زمشرس بوئے پیرہن شنیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، بگفت احوال ما برق جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانس، احوال ما برق جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانس، گہے بر طارق اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت بائے خود نبینم۔ یہ ہے حال کہ کبھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، آپ کو خوشبو نہ آئی، اور مصر سے کرتا چلا ہے تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ہمارا حال تو آسمان سے چمکنے والی، بادلوں سے چمکنے والی بجلی کی طرح ہے کہ آنے واحد میں چمکتی ہے اور آنے واحد میں ایک دم بجھ جاتی ہے، کبھی آسمان پر اور کبھی زمین پر۔ کبھی ہم زمین پر بیٹھے ہوئے عرش اعلیٰ کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پیر کے نیچے کی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، جو اللہ چاہتا ہے دکھاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے ہاتھ پر وہ کرامت اللہ نے ظاہر نہ فرمائی اور اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرما دی، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ تو تمہیں اعتراض کرنا ہے تو اللہ کے اوپر کرو، فضائل اعمال پر کیوں کرتے ہو؟ کہو اللہ سے کہ اللہ تو نے یہ کرامت صحابہ کرام کو کیوں نہ دکھائیں، ان اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھوں پر کیوں ظاہر فرمائیں؟ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پھر فضائل اعمال میں اس کو نہ لکھتے۔ تو اعتراض کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ پر کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سب بوکس اور گمراہ کرنے والے، بیکار، فضول اور لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے والے اعتراضات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔